السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو وہ کمپین الیکشن کی چل رہی ہے اور اس کا جو دو تین ہمیں اپڈیٹ ملی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، پی ٹی آئی کے دو نوجوان ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کی یہ شرٹ پہنی ہوئی ہے اور ان سے اسلحہ برآمد ہوا ہے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جناب عالی وہ اسے کیا کہتے ہیں، ایک آدمی گرفتار ہوا ہے جو پٹھان کوٹ کا حلقہ ہے، پولنگ سٹیشن ہے، وہاں سے وہ ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ اس کے بعد کافی سارے ووٹ تھے تو وہ پولنگ کرنے لگا تو وہ پکڑا گیا اور اس کو بھی پولیس گرفتار کر کے تو تھانے لے گئی ہے۔ اس کی ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی ہے، آپ سب کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ تو تھی الیکشن کی تازہ ترین۔ 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے، اب کوئی پولنگ کا جو وہ عملہ ہے وہ تیز ہوا ہے، لوگ بھی آ رہے ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید اپڈیٹ ہم کرتے ہیں۔ اس وقت ایک اور چیز میں نے آپ کے سامنے اپڈیٹ کرنی ہے ذرا، تو آپ کو وہ ایک میں خبر بھی بتاتا ہوں، لیکن اس وقت یہ ہے کہ یہاں لاہور میں جو ہے وہ بالکل کالے بادل آ گئے ہیں، بہت تیز، اور یہ دیکھیں یہ تیز آندھی والی ہوا بھی چل پڑی ہے، آندھی بھی آ گئی ہے اور بہت تیز آئی ہے۔ اللہ رحم کرے۔ آج صبح کا نا اور میں نے بلکہ اسلام آباد جانا، تو وہ میں اسلام آباد بھی نہیں جا سکا، یہ جو موسم خراب ہوا ہے، اور خاص طور پہ اسلام آباد میں جو سیلاب آ گیا، آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں گاڑیاں بھی تھیں۔ میرا 3-4 دن کا پروگرام تھا اسلام آباد کا، تو وہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ تو موسم کی صورتحال ہے۔ اب سیاسی موسم آپ کو بتاتے ہیں کہ چیئرمین نیب کے حوالے سے ایک آج بیانیہ جاری ہوا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی جو مالم جبہ والا کیس ہے جو پی ٹی آئی کا ہے وہ بند کر دیا جائے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ اور مفتاح اسماعیل جو ہے مسلم لیگ نون کے، ان کے خلاف ایک اور کیس کے بڑے جناب وہ ثبوت ملے ہیں اور ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی جائے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا ہے۔ اور ساتھ پھر بیان آیا ہے چیئرمین نیب کا آیا ہے، بیان آیا ہے کہ جناب انصاف کرنا چاہیے اور ہم میرٹ پہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ لگ رہا ہوگا کہ ہم میرٹ پہ ساری چیز کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے یار۔ میرٹ کس چیز کا نام ہے بھائی؟ میرٹ ہاں، نون لیگ کے ساتھ میرٹ کر رہے ہو کہ ان کا کوئی بندہ بچے نہیں، اگر کوئی بچ گیا تو وہ میرٹ کی خلاف ورزی ہوگی نا، کہ آپ نے شہباز شریف کے خلاف کیس کر دیا ہے، نواز شریف بچ گیا تو میرٹ ہے، آپ نے جناب سعد رفیق کے خلاف کارروائی کر دی ہے، شاہد خاقان عباسی بچ گیا تو میرٹ کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو یہ میرٹ آپ بڑا خوب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک ان کے انتقام کی آگ ختم نہیں ہوئی، اور یہ جناب اسی طریقے سے یہ سارا سلسلہ چلا رہے ہیں، گورنمنٹ چلا رہے ہیں جس طریقے سے نہیں چلنی چاہیے تھی ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو۔ دیکھیں کشمیر میں کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کبھی کشمیر میں پاکستان کے خلاف نعرے لگے ہیں تو وہاں پاکستان کے خلاف نعرے لگ گئے۔ تو یہ کس کا قصور ہے؟ کس کا قصور ہے؟ نواز شریف کا قصور ہے؟ کس کا قصور ہے؟ وہ الزام تو یہی لگائیں گے میاں فرق حبیب کہ جناب یہ نون لیگ والے لوگ تھے، کے پی کے جو پولیس والے تھے جن کو پشتو بول رہے تھے، انہوں نے گولیوں سے چھلنی کی ہے عوام کو، تو وہاں لوگ احتجاج کے طور پہ نکلے ہیں اور انہوں نے جو ہمارے حساس ادارے ہیں ان کے خلاف نعرے لگائے ہیں، پاکستان کے خلاف نعرے لگائے ہیں، اور وہ ساری ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں۔ یہ خدا نہ خواستہ ملک کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے تو پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ یہ کوئی نیا مشرقی پاکستان بنانا چاہتے ہیں، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں اتنی زیادہ دھاندلی کی ہے کہ ہر بچہ کہہ رہا ہے کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے، بچہ کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، بچہ۔ بڑے افسوس کی بات ہے، خدا کی قسم، یہ جو لوگ سنجیدہ لوگ ہیں نا وہ اس وقت بہت پریشان ہیں۔ ان کا ہمیں تو فیڈ بیک ملتی رہتی ہے کہ سر جی یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ لوگ بہت پریشان ہیں
یہ اسی طریقے سے کرتے رہیں گے۔ اس کی ایک اور خبر ابھی ابھی آئی ہے، یہ ٹی وی کی خبریں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی ابھی آئی ہے کہ جناب وہ ایک ارباب غلام رحیم تھا جو مشرف دور میں بھی رہا ہے، کاف لیگ میں بھی رہا ہے، ہر جماعت میں رہا ہے، اس کو انہوں نے سندھ کا پھر وہ ایک نیا وزیر بنا دیا جی، مشیر بنا دیا، ٹھیک ہے۔ کابینہ میں مزید اضافہ جاری ہے، عمران خان نے بنایا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے نا کہ اب میں نے سندھ کو فتح کرنا ہے۔ کشمیر کے بعد عمران خان نے کہا ہے کہ میں سندھ کو فتح کروں گا، تو سندھ کی فتح یہی تھی کہ ارباب غلام رحیم کو آپ جانتے ہیں، جس کا شاید اس کا منہ کالا کیا گیا تھا یا جوتیاں ماری گئی تھیں، آپ کو شاید یاد ہوگا، کنفرم نہیں ہے، تو اس کو عمران خان نے اپنا نیا وزیر بنا دیا ہے۔ اب ماشاءاللہ جو وزیروں کی تعداد ہے پہلے 52 تھی، اب 53 ہو گئی ہے۔ تاریخ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ لمبی، اس کے اوپر یہ کیوں نہیں لوگ بولتے؟ یہ پی ٹی آئی والے کیا کہتے ہیں جی اس کے اوپر جو عمران خان کہتا ہے کہ میں 12 وزیر رکھوں گا، تو وہ تو اس کی تو تعداد ختم ہی نہیں ہو رہی، ختم ہی نہیں ہو رہی تعداد اس کی، لگا ہوا 3 سال سے لگا ہوا ہے، ہر مہینے ایک آدھ وزیر نیا بن رہا ہے جی، ماشاءاللہ نیا پاکستان۔ اور وہ سیلاب آیا ہے، کتنا زیادہ سیلاب آیا ہے اسلام آباد میں، جس کی وجہ سے میں نے بھی اب اسلام آباد کا دورہ جو ہے نا وہ کینسل کر دیا ہائی کورٹ میں۔ تو وہ عمران خان نے کوئی اور وزیر اعظم ہوتا نا تو وہ موقع پہ پہنچ جاتا۔ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے وہاں پہ، اموات بھی ہوئی ہیں، فوتگیاں بھی ہوئی ہیں، بچے بھی مرے ہیں بیچارے اور عورتیں بھی مری ہیں، گاڑیاں لوگوں کی آپ نے دیکھے بہہ کے جا رہی ہیں۔ عمران خان نے ساتھ ہی بیٹھا ہے، بالکل ٹویٹ کر دیا ہے کہ جناب اپنا خیال کرو اور اپنی حفاظت کرو، بس یہ ٹویٹ کر دیا ہے عمران خان نے۔ یہ ٹویٹر والا وزیر اعظم ہے سر، یہ ٹویٹر والا وزیر اعظم ہے، اس کو ہم کیسے سنجیدہ لیں؟ کسی مسئلے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ میں نے سر شروع میں ویڈیو بنائی تھی، میں نے کہا میرے منہ میں خاک، یہ کوئی نہ کوئی اگر بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا نا، اس کو یہ ہینڈل نہیں کر سکے گا اچھے طریقے سے۔ کوئی بھی مسئلہ، چاہے وہ بلوچستان کے حوالے سے مسئلہ ہو، یہ کشمیر کا جو مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے یہ ہو، اس کو عمران خان سنجیدہ طریقے سے حل نہیں کرے گا۔ اور یہ اس کے جو وزیر مشیر ہیں نا، یہ شہباز گل اور فواد چودھری، یہ ہنستے ہوئے بیگ اٹھائیں گے اور چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی اور بھی بڑی خبریں ہیں دوستو، لیکن کئی دفعہ بندہ جو ہے نا وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار ہمارے ملکی حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کل کا میں ذہنی طور پہ بڑا پریشان ہوں، جو کشمیر میں پاکستان کے خلاف نعرے لگے ہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ اذان ہو گئی ہے، تھینک یو، خدا حافظ۔